बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबा फैसल और उनकी बहू के दरमियान जो मामला हुए उसके ऊपर मैंने एक पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है। किस तरह से सबा फैसल ने पहली पोस्ट डाली, पहली पोस्ट के अंदर उन्होंने अपनी बहू के हवाले से जो बातें कहीं कि कितने अजियतनाक उनके ये 4 साल थे और जो कुछ भी होता रहा मामला वो सब का सब उन्होंने शेयर किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अपने बेटे से लाताल्लुकी का इजहार किया कि अगर वो अपनी बीवी के साथ रहता है तो मेरा अब उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि मुझे बात मुनासिब नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि वो उसकी बीवी भी है और उसके बेटे की माँ भी है, तो एक माँ को यह हक हरगिज़ नहीं पहुँचता कि वो अपने बेटे को ये तो कह सकती है कि तुम अदब करो, तमीज़ करो, एहसास करो, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ दो, ये राइट उनको नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम नेहा जो गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ऊपर आकर चीज़ें शेयर करती रही हैं और उनको डिफेम करने की भी कोशिश करती रही हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू। अगर आपके घर के अंदर मसले मसाइल हैं तो उसको घर के अंदर आप करें हल, और बजाय इसके कि आपको मालूम है कि उनकी एक शोहरत है, एक नाम है, उसको धचका पहुँचाने के लिए आप एक गलत जो है अप्रोच आपकी, मैं समझती हूँ कि वो थी। आपको अगर कोई मसले मसाइल थे घर के अंदर सॉल्व करते, आके पोस्ट शेयर करके उनको डिफेम करना और लोगों से उनको गालियाँ पढ़वाना, दैट वाज वेरी रॉन्ग। सेकेंडली, नेहा ने जब अपनी सास का ये पूरा सुना तो ठीक है, आप उसका जवाब देती, आप उसका कोई जवाब देती कि अगर उन्होंने कहा कि आपने हमारी ज़िंदगी अजियतनाक बनाए रखी, आपको भी कहना चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी कितनी अजियतनाक बनाए रखी। लेकिन बजाय इसके उन्होंने आके एक बड़ा ही गंदा सा इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि ये हराम का काम करते हैं, इनकी कमाई हराम की कमाई है। और बेसिकली इनका एक फंक्शन हुआ था, वहाँ फंक्शन में इनके दरमियान क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, वहाँ पर एक सबा फैसल ने डांस भी किया। इन चीज़ों को लेके लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनके डांस को बहुत नापसंद किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो कौन होती है नापसंद करने वाली, क्योंकि जो भी सबा फैसल करे वो उसका अपना फ़ेल है, वो उसका और उसके रब का फ़ेल है। आपको कहने का या किसी को हराम हलाल बताने का इस तरह से हक़ नहीं है, क्योंकि आपने ये जानते हुए कि वो शोबिज़ में काम करती हैं, आपने उनके बेटे से शादी की, उनका बेटा भी शोबिज़ में काम करता था। अब ये कहा जाए कि आप नहीं चाहती कि उनका बेटा शोबिज़ में काम करे, तो जो मेरी मालूमात है और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है तो उनका बेटा तो मुसलसल प्रोजेक्ट्स की खोज में है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी उनको नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि अभी तक आप लोगों को सपोर्ट करने वाली भी सबा फैसल ही हैं। आपका घर जो चला रहे हैं आप लोग, और आप लोगों ने जो अलग घर की डिमांड की, अलग जो आप रह रहे हैं, उसका भी खर्चा उठाने वाली वही हैं। इसका मतलब क्या हुआ जनाब? इसका मतलब ये हुआ कि सबा फैसल जो है वो आप उनकी कमाई खा रहे हैं, आप उनकी कमाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, तो हराम की कमाई फिर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत गलत लगी। सीनियर जर्नलिस्ट है शोबिज़ के, उन्होंने मुझे कुछ अंदर की बातें इनके घर की बताई हैं, कुछ पैराए में रहते हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि दरअसल हुआ क्या है इनके दरमियान। तो वो कहानी मैं आपको बताऊंगी कि इनके दरमियान असल में हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लीजिएगा, क्योंकि पोस्ट दर पोस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और सबा फैसल ने अपनी इस एक वीडियो के बाद एक और वीडियो शेयर की, जिस वीडियो को अपने इंस्टा पर लगाने के थोड़ी देर के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन वो वीडियो उन्होंने क्यों पोस्ट किया और उसे डिलीट क्यों किया, उसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा वो सुन लीजिएगा और फिर इनके दरमियान होने वाले इख्तिलाफ़ात की जो असल वजह मेरे हाथ लगी है, मुझ तक पहुँची है, उसको कुछ थोड़े से सेंसर के साथ मैं आपके सामने रख दूँगी। अलबत्ता नेहा का ये कहना हराम मैं समझती हूँ बहुत ही गलत है, क्योंकि आप ख़ुद अपनी अगर इंस्टाग्राम की पोस्ट देखें, या तो ऐसा हो कि आपने बहुत ही कोई दीन को अपना लिया हो और आप बहुत ही हिजाब में आ गई हों, तो आप कहें कि जी, तब भी मैं समझती हूँ आपका बिल्कुल 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 नहीं बनता ये कहना, क्योंकि कौन कहाँ है, अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन क्या है आप नहीं जानती। अपने आप को कवर करके अगर इंसान बाकी सबको इस निगाह से देखने लगे कि वो बड़े गुनाहगार हैं, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा गुनाह सिन कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस गरूर और तकब्बुर की इजाज़त नहीं दी। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको हदायत दी कि आप वो अच्छा काम करें, और आप पे तो ब्लेसिंग हुई है, बजाय इसके कि आप कीड़े निकाल कर अपनी उस सारी नेकी को गवा दें। और आप एक चीज़ करके या 2 अमल करके, हो सकता है आपसे कोई बंदा जो शायद पर्दा नहीं करता या कोई अच्छे इतने काम बज़ाहिर नहीं करता, वो पता नहीं कितना नेक हो, अल्लाह के कितने करीब हो, पता नहीं उसकी कौन कौन सी बातें अल्लाह को कितनी पसंद हो। तो ये नेहा का जो ये पोस्ट थी, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ़ है, इस पर लोगों ने इसको ट्रोल भी काफ़ी किया। अलबत्ता उसके बाद क्या होता है कि जब सबा फैसल की वीडियो आती है, उसके बाद जनाब ये जब इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, उसके बाद सबा फैसल जो है उनकी एक और वीडियो जो है वो सामने आती है, लेकिन उससे पहले इनके बेटे जो है वो मैदान में कूद पड़ते हैं। और मुझे बड़ा इख्तिलाफ़ है इनके बेटे से। इनके बेटे को चाहिए था कि वो अपनी अगर माँ को गलत समझ रहे हैं तो अपनी बीवी की गलतियों को भी तस्लीम करें। दोनों की तरफ से गलतियाँ हैं। इनके घर के अंदर जो हो रहा है, ये बेटा जो है इनका, ये भी बहुत ही इतना समझदार इंसान नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो सास और बहू की लड़ाई होती है उसमें बेटे का किरदार जो है वो बड़ा अहम होता है, और अगर ये लड़ाई और झगड़ा अभी तक सिमट नहीं सका तो इसमें गलती जो है उनके बेटे की ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि एक लाउबाली तबीयत और एक
ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ایک رسپانسبلٹیز کو اپنی ابھی تک اس طرح سے نبھا نہیں پائے، اپنے گھر کو اس طرح سے نہیں چلا پائے اتنا زیادہ جتنا کہ ان کو چلانا چاہیے تھا. تو کچھ وجوہات تو وہ بھی بنی ہیں ان کے گھر میں لڑائی کی. اب ہوتا کیا ہے کہ جناب یہ جس وقت ان کی جو ساس ہیں انہوں نے ویڈیو کی، اس کے بعد نیہا نے پوسٹ کی، پھر اس کے بعد جناب جو نیہا ہیں انہوں نے ایک اور پوسٹ کی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے میدان میں آتے ہیں. اب یہ پوسٹ جو ہے یہ بیسیکلی ان کو لوگوں نے جب ٹرول کرنا شروع کیا کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا پر اپنی آ کے گفتگو کی اور حرام کے بارے میں جب انہوں نے بات کی، تو یہاں پر لوگوں نے آ کر ان کو بتانا شروع کیا کہ آپ خود کیا ہیں. ذرا یہ سنیے گا. ایک سوشل میڈیا یوزر ان کو آ کر کہتی ہیں کہ جناب آپ کون ہوتی ہیں دوسروں کو جج کرنے والی. جس وقت انہوں نے کہا کہ آپ حرام کر رہی ہیں یا یہ حرام کماتے ہیں، تو اس پر نیہا نے ان کو جواب میں کہا کہ میں کون ہوتی ہوں جج کرنے والی، حلال اور حرام تو آبویس ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میری پوسٹ کسی کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے تو پھر آپ مجھے جج کر رہی ہے. میں سمجھتی ہوں بڑا ہی غلط جواب تھا نیہا کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کون ہوتی ہیں کسی کو حلال حرام کہنے والی، جبکہ آپ ان سب چیزوں کو خود جانتی تھی. آپ کا گھر انہی پیسوں پہ چل رہا ہے جو صبا فیصل اپنے بیٹے کو دیتی ہیں یا سپورٹ کرتی ہیں، تو پھر آپ کو تو اس پیسے کا ایک آنا بھی نہیں لینا چاہیے تھا نا. تو وہ حلال حرام اس وقت نہیں ہے جب آپ کے گھر پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ کے بیٹے کو گفٹ مل رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو آپ کو گفٹ مل رہے ہیں. لیکن جس وقت آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، کسی کو گندا کرنا ہے، تو آپ حرام حلال سے اس کو گندا نہ کریں. اس کے بعد نیہا نے دوبارہ کہا کہ دس پوسٹ از اے کامن میسج ٹو آل مسلمس انکلوڈنگ می. یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک میسج ہے. I often think my life would be happier if I was into stuff which is common nowadays, but I keep on telling myself that this world is a test. جی تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں بھی یہی کام کرتی رہتی اور جو کامن ہوتے ہیں تو میری لائف بڑی ایزی ہوتی ہے، لیکن میں بات کی دنیا کا سوچتی ہوں. لیکن سوال یہ ہے نا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بات کی دنیا کا سوچ کر بالکل اسی طرح سے عمل کرتی ہیں جس طرح کہ میں تو سمجھتی ہوں میں نہیں کر رہی، ابھی بہت زیادہ اور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ بات کی دنیا کا سوچ کے آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اور وہ بات کی دنیا کا نہیں سوچ رہے؟ تو بڑا ہی ایک غلط قسم کا جواب تھا. اور کہتی ہیں کہ جی یہ تو ایک کامن میسج ہے. تو جناب یہ سب کچھ ہوا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب؟ ان کا بیٹا جو ہے فائنلی، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے یار بیٹا کدھر ہے ان کا. سب سے پہلے تو ان کا بیٹا سامنے میدان میں آیا. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے بیٹے نے اپنی ماں کو مخاطب کیا ہے، اور کچھ میں نے یوٹیوبرز کو بھی سنا کہ وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی ماں کو کہہ رہا ہے. اس نے پوسٹ جو کی، پہلی 2 پوسٹیں کی اس نے. ایک پوسٹ میں وہ کہتا ہے مائنڈ یور لینگویج اینڈ یور ڈسکسٹنگ تھاٹس، شی از مائی وائف اینڈ مدر آف مائی سن اینڈ یو شوڈ آل ریسپیکٹ دیٹ فیکٹ. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ مائنڈ یور لینگویج اینڈ یور ڈسکسٹنگ تھاٹس جو ہے وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے، اور اس پہ لوگوں نے بہت برا بھی بنایا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی اپنی ماں کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، مائنڈ یور لینگویج کہہ رہا ہے، ڈسکسٹنگ تھاٹس کہہ رہا ہے. لیکن پھر یہ اس کی میں وضاحت کرتی چلوں کہ یہ بیسیکلی اس نے اپنی ماں کو نہیں کہا تھا، اس نے ان لوگوں کو کہا تھا جو کہ اسے اور اس کی بیوی کو ٹرول کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنی زبان اور اپنی گھٹیا سوچ کو لگام دیں. یہ میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں ہے، آپ سب کو اس بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اچھا جس وقت اس نے یہ پوسٹ لگائی اس کے بعد صبا فیصل کی ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے، لیکن یہ ویڈیو صبا نے اب ڈیلیٹ کر دی ہے. لیکن ڈیلیٹ کب کی؟ جب ان کے بیٹے کی ایک اور پوسٹ سامنے آتی ہے. صبا فیصل نے ایک اور جو پوسٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ شہرت اور ان سب چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، اور شہرت اور اس امیری اور ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہے ڈاک کہانیاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے دوبارہ سے یہی بات کہی کہ اس مطلب اپنی بہو کی وجہ سے ہم نے بڑے اذیت میں یہ سال گزارے اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا. لیکن اس کے بعد ان کے بیٹے کی ایک پوسٹ آتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا کام کیا اس نے یہ پوسٹ کر کے، کیونکہ اس پوسٹ کے بعد برف پگھلی اور صبا فیصل نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. اب کہا کیا بیٹے نے؟ اس نے کہا امی بھی میری ہے اور نیہا بھی میری ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بولے اٹ ہرٹس بیڈلی. تو جناب بیٹے نے برف پگھلانے کی کوشش کی، اور لگتا ہے کہ برف کچھ پگھلی ہے، کیونکہ صبا نے پھر اپنی دونوں پوسٹ جس کے اندر انہوں نے اپنی بہو کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے، تو وہ پوسٹ جو ہے انہوں نے ہٹا دی. اور یہ معاملہ جو ہے یہاں تک تو اپنے انجام کو پہنچا. اب ذرا آ جاتے ہیں وہ خبریں جو مجھے شوبز جرنلسٹ جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں ان کے گھر کے اندر کی کچھ کہانی. اس میں ایک تو جناب سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا، کچھ کہانیاں وہ میرے ساتھ کل شیئر کریں گے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ابھی تک کے لیے انہوں نے جو مجھے چیزیں بتائیں وہ یہ کہ بیٹا ان کا تھوڑا لاؤبالی تھا، کبھی کام ملا کبھی نہیں ملا. صبا فیصل کی وجہ سے انڈسٹری میں آیا، اس کے بعد اس کی ہو جاتی ہے شادی. صبا فیصل اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھیں، لیکن بیٹے نے انہیں پسند کیا نیہا کو، اور پھر اس کے بعد فائنلی یہ شادی ہوتی ہے. یہ شادی جب ہوتی ہے تو شروع سے ہی صبا فیصل اور ان کے گھر والے اپنے قریبی دوستوں کو اور عزیزوں میں یہ کہتے تھے کہ نیہا غصے کی بہت تیز ہے اور بہت جلدی غصہ کھا جاتی ہے، بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہے. اور صبا کے نیہا کے جو قریبی جاننے والے تھے ان کا یہ کہنا تھا
کہ صبا جو ہے وہ بڑی ہی ایک ڈومینیٹنگ قسم کی ساس ہے، ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہتی ہیں، اپنے فیصلے جو ہے اپنے بیٹے پہ ٹھوستی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح سے جو ان کا بیٹا ہے وہ اس طرح سے زندگی گزارے۔ اب کیا ہوا جناب کہ اسی رفٹ کے درمیان ان کے معاملات کافی خراب ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ جو ایک پچھلے سال یہ بات وائرل ہونی شروع ہو گئی تھی کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے نیہا سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں، یعنی کہ میری ساس سے پوچھیں۔ پھر اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے، تب بھی صبا نے یہی کہا کہ معاملہ میاں بیوی کا تھا، مجھے خامخواہ میں ڈال دیا بیچ میں۔ اس کے بعد جب بیوی سے صلح صفائی ہوئی بیٹے کی ان کی، تو انہوں نے الگ گھر لے کے رہنا شروع کیا، یہ اپنی ساس سے الگ ہو گئیں۔ جب یہ الگ ہوئیں تو ان کے اخراجات، کیونکہ کچھ عرصے سے پروجیکٹس نہیں ہیں ان کے بیٹے کے پاس کوئی اچھے پروجیکٹس، اور ان کے گھر کے چلانے کے جو مسئلے مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز جو ہے ان کو صبا ہی دیکھتی ہیں۔ تبھی میں نے کہا کہ جب آپ کی ساس کا پیسہ آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ حرام تو کم از کم نہ کہیں، بات کرنی بنتی نہیں تھی، دس از سم تھنگ کہ شی شوڈ ناٹ ہیو سیڈ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ الگ رہنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد ایک فنکشن میں ابھی لیٹسٹ یہ ساتھ تھے جہاں پہ صبا نے ڈانس بھی کیا، میرا دل یہ پکارے آجا، جو آج کل بڑا وائرل ہوا ہوا اس لڑکی کا گانا ڈانس۔ تو اس کے بعد تھوڑی سی ایک ٹینشن کریٹ ہوئی، لیکن وہاں پر بھی جو میرے سورسز بتا رہے ہیں لڑائی نہ صبا کے ڈانس کرنے پر ہوئی، نہ ہی یہ کوئی رائٹ تھا ان کی بہو، معاملات کچھ اور تھے، لیکن وہ کہنا چاہیے نہ کہ آپ کا زور کہیں اور ٹوٹتا ہے اور پھر آپ اس کو کہیں اور نکالتے ہیں۔ اینی وے، اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ آ رہا تھا ان کے درمیان کہ چونکہ فیصل ان کے بیٹے جو ہے وہ الگ رہ رہے تھے اور والدہ الگ رہ رہی تھیں، اور بہت سی جگہوں پر ان کا آنا جانا اکٹھے نہیں ہو پاتا تھا، جب اکٹھے ہو پاتا تھا تو پھر کہیں نہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا۔ صبا بہت اس چیز کو برا محسوس کر رہی تھی کہ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے ان کا بیٹا الگ رہتا ہے، بیٹی کی تو پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، بیٹا الگ رہتا ہے اور ماں الگ رہتی ہے، اور لوگوں کے انڈر ڈسکشن یہ بات بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تو چیزیں پائل اپ ہوتی چلی گئیں اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ان کے درمیان کافی زیادہ بحث بھی ہوئی، اور اس کے بعد بہو جو ہے ان کے پیچھے ان کے بیٹے نے بھی ان کے ساتھ تھوڑی سردی گرمی کی، اور جس کا انہوں نے بہت برا منایا، اور یہ برا منانے کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور ماں بیٹے کی بات چیت بند ہوئی، اور اس کے بعد فائنلی صبا نے یہ جو اپنی ویڈیو ہے یہ شیئر کی۔ تو یہ ہے معلومات ابھی تک کی، لیکن کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز جو ہے میرے ساتھ کل شیئر ہونے والی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اب ان کے درمیان پیچ اپ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائے، لیکن اپنے یہ جو ہے نا گندے برتن جو ہیں ان کو کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ دھوئیے، اپنی لانڈری جو ہے اس کو گھر کے اندر ہی اگر صاف کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔